حضرت امام جعفر صادق کی سائنس میں ایک عظیم شراکت آپ کی روشنی کا نظریہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ مختلف اشیاء سے منعکس ہونے والی روشنی جب ہمارے پاس آتی ہے تو اس کی شعاؤں کا صرف ایک حصہ ہماری آنکھوں میں داخل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دور کی اشیاء کو واضح طور پر نہیں دیکھ سکتے، اور اگر ان سے آنے والی روشنی کی تمام شعاعیں ہماری آنکھوں میں داخل ہو جائیں تو وہ اشیاء ہمارے قریب نظر آئیں گی۔ دوستوں، یہی نظریہ آپ علیہ السلام کے شاگردوں کے ذریعے دور و قریب پھیل گیا اور یورپ تک پہنچ گیا۔ دوستوں، امام جعفر صادق تاریخ کی ایک اہم اور معروف شخصیت ہیں۔ آپ سنی و شیعہ دونوں میں مقبول ہیں، اور شیعہ اہل تشیع میں آپ چھٹے امام ہیں۔ آپ کا پورا نام جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب تھا۔ امام جعفر صادق کا زمانہ ولادت اور شہادت 83 ہجری سے 148 ہجری تک کا ہے۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ اسلامی تاریخ میں علم و فضل، تقوی، دیانت اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے ایک اہم و منفرد مقام رکھتے ہیں۔ آپ کے علم و حکمت کے باعث آپ کو صادق بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دور میں مختلف علوم میں مہارت حاصل کی۔ فقہ حدیث، تفسیر، طب، کیمیا اور دیگر علوم میں آپ کی مہارت مسلم تھی۔ آپ کے درس و تدریس کے حلقے میں امام ابو حنیفہ و امام مالک بھی شامل رہے۔ فقہ کے میدان میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فقہ جعفریہ کی بنیاد رکھی، جو کہ اہل تشیع کے لیے ایک اہم اور مستند ماخذ ہے۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق نے اسلامی قانون کے مختلف مسائل پر گہری بصیرت فراہم کی۔ امام جعفر صادق کے کئی منفرد نظریات تھے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا ہر چیز کے متضاد ہیں، لیکن ان سے اختلاف پیدا نہیں ہوتا، ورنہ ساری کائنات فنا ہو جاتی۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے طب کے میدان میں بھی گراں قدر خدمات انجام دی، اور اس موضوع پر آپ نے کئی کتابیں بھی تحریر کی جو آج بھی معتبر مانی جاتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ستاروں کے بارے میں بھی حیرت انگیز انکشاف آج سے کئی صدیوں پہلے کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ستاروں کے جو جھرمٹ ہم رات کو دیکھتے ہیں، ان میں سے کچھ اتنے روشن ہوتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ہمارا سورج بہت ہی کم ہے۔ اگرچہ انسان کے محدود علم کی وجہ سے امام علیہ السلام کے زمانے اور ان کے بعد کئی صدیوں تک بہت سے لوگوں نے آپ کے اس نظریے کو غیر منطقی، غیر معقول اور ناقابل قبول سمجھا، اور کہا کہ روشنی کے یہ چھوٹے سے دھبے جنہیں ستارے کہتے ہیں، بھلا ہمارے اس بڑے روشن سورج کے مقابلے میں کیسے زیادہ روشن ہیں۔ لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ آپ علیہ السلام نے جو کہا وہ درست کہا تھا۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہماری اپنی ذات کے علاوہ بہت سی دنیایں ہیں جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، ان کی تعداد صرف اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ جس طرح اس زمین پر مخلوق ہیں، اسی طرح کائنات کی دیگر کئی زمینوں و سیاروں پر بھی جاندار موجود ہیں، اور اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دوستوں، امام جعفر صادق علیہ السلام نہ صرف مذہبی رہنما تھے بلکہ ایک سائنسدان، فلسفی اور خطیب بھی تھے۔ وہ دنیا کے پہلے عالم تھے جنہوں نے سائنس و فلسفے کو الگ کیا۔ ان سے پہلے کسی نے بھی اس نقطے پر توجہ نہیں دی کہ یہ دو مختلف مضامین ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سائنس اور فلسفہ دو مختلف مضامین ہیں۔ سائنس ہمیں قطعی نتائج دیتی ہے، خواہ وہ چھوٹے اور معمولی ہی کیوں نہ ہوں۔ فلسفہ کوئی عملی مقصد نہیں دیتا، تاہم سچائی کو دریافت کرنا سائنس کے دائرے کار سے باہر ہے، لیکن ایسا کرنا فلسفے کے دائرے میں ہے۔ آپ علیہ السلام اگرچہ ایک مذہبی رہنما تھے، وہ مذہب کے ذریعے سچائی تو پہلے سے جانتے تھے، اور اسے فلسفے کے ذریعے تلاش کرنے کے خواہاں نہیں تھے۔ تاہم آپ کا پختہ یقین تھا کہ فلسفہ بہت سے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا
کہ کائنات کی ہر چیز بشمول بے جان اشیاء ہمیشہ حرکت میں رہتی ہیں، اگرچہ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ حرکت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ یہ نظریہ امام علیہ السلام کے دور میں ناقابل یقین تھا، لیکن آج یہ ایک سائنسی حقیقت بن چکا ہے۔ ایک بار امام علیہ السلام کے شاگرد نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ ستاروں کی حرکت انہیں گرنے سے کیسے روکتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک پتھر کو باندھ کر اسے سر پر جھلاؤ، جب تک اسے گھماتے رہیں گے پتھر گردش میں رہے گا، لیکن جیسے ہی آپ گردش کو روکیں گے پتھر زمین پر گر جائے گا۔ اسی طرح ستاروں و دیگر اجرام فلکی کی دائمی حرکت انہیں گرنے سے روکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کا ایک دلچسپ نظریہ یہ بھی تھا کہ کائنات ہمیشہ ایک ہی حالت میں نہیں رہتی، ایک ادوار میں یہ پھیلتی ہے اور دوسری میں سکڑتی ہے۔ دوستو، امام جعفر علیہ السلام کے علم کی ایک وجہ آپ کی خانوادہ نبوت سے وابستگی ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت علی اور فاطمہ کے پوتے اور امام حسین کے نواسے تھے۔ اسی خانوادے کی عظمت، شان و علم آپ کی شخصیت میں ہمیشہ نمایاں تھا، اور آپ نے اس خانوادے کے علم و فضل کو آگے بڑھایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے قرآن کی آیات کو سائنسی نظریات کے ساتھ ہم آہنگ کیا اور ان کے معنی و مطالب کو واضح کیا۔ امام جعفر صادق کی شخصیت اور آپ کے علم و خدمات کا احاطہ کرنا اور بیان کرنا ناممکن ہے۔ آپ علیہ السلام نے علم کیمیا، علم طب، علم فلکیات، قرآنی علوم، فقہ، حدیث، علم جغرافیہ، علم حیاتیات میں گراں قدر خدمات کی اور انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو نہ صرف علمی و تحقیقی میراث دی بلکہ علمی میدان میں بھی ایک نیا حوصلہ فراہم کیا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔